ان لوگوں میں سے ہیں. اور ایک ہی بات میں بار بار بتاتا رہتا ہوں، یہاں پر ڈسکس کرتا رہتا ہوں کہ ہمیں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے. جہاں پر اللہ رسول کی بات آ جائے تو اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، بلکہ ان کے فرمان پر عمل کرنا ہے. دین سارے کا سارا حضور ہے. یعنی جس بندے نے حضور کو مان لیا نا، پھر وہ سب کچھ مانتا ہے. حضور کا در چھوڑ کر کہیں بھی پناہ نہیں ملتی. حضور کی بارگاہ چھوڑ کر کوئی ایسا نہیں جو ہمیں منہ لگا لے. ہم تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلام بن جائیں حقیقی معنوں میں، تو دنیا میں بھی سرخروئی ہے، آخرت میں بھی انشاءاللہ سرخروئی ہے. قربانی کے دن آنے والے ہیں، اور مسلمان الحمدللہ ہر سال خوش دلی سے اللہ رب العزت کے حکم کو بجا لاتے ہوئے، اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے قربانی کیا کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ چند سالوں سے ایک عجیب و غریب قسم کا پروپیگنڈا شروع کیا گیا لبرل اور سیکولر قسم کے لوگوں کی طرف سے، جو اسلام دشمن ہیں، جن کو تکلیف ہی اسلام سے ہے. کبھی وہ حج کے خلاف بولتے ہیں، کبھی ان کو قربانی اور کبھی مسجد. ان کو مسجد کی چٹائی بھی اچھی نہیں لگتی، اور کمپیریزن کریں گے تو آج آ کر کسی غریب کے ساتھ مسجد کی چٹائی کو کمپیریزن کر دیں گے. اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو بالکل ایک طرف رکھ کر جو ہے وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے قربانی کے اوپر آج کل جو ہے وہ بڑے تبصرے کرتے ہیں لوگ کہ نہیں جی اس طرح ہی کرنے کی کیا ضرورت ہے، جانور ہی قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہاں ہمیں چاہیے کہ ہم کسی غریب کی خدمت کر دیں، ہاں کسی کی بچی کی شادی کرا دیں. اچھا ایسے لوگوں کو نا، جس وقت یہ خود لگژریز استعمال کر رہے ہوں گے، بڑی کار میں یہ لوگ پھرتے ہوں گے، ان کے پاس مہنگا موبائل ہوگا اور اعلیٰ قسم کے عمدہ کپڑے اور جوتے انہوں نے پہنے ہوں گے، برانڈڈ کپڑے پہنتے ہیں یہ لوگ، ہاں برانڈ سے جوتا لے کر استعمال کریں گے، اور اس وقت ان کو اس برانڈ کی چیز خریدتے ہوئے کوئی غریب نہیں یاد آئے گا. اس وقت لمبی کار میں بیٹھ کے ان کو کوئی غریب یاد نہیں آئے گا. اس وقت جس وقت یہ لوگ اپنی آسائشوں میں مبتلا ہوں گے، اس وقت ان کو کوئی غریب، کسی غریب کی غربت یاد نہیں آئے گی. مگر افسوس کی بات یہ ہے، یہی لوگ جو اپنے عمدہ قسم کے لباس کی دفعہ غریبوں کو بھول جایا کرتے ہیں، اپنی شادی کے فنکشن میں غریبوں کو بھول جایا کرتے ہیں، اپنے اعلیٰ قسم کے لباس کے وقت یہ غریب کو بھول جایا کرتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے ہی بندوں کے سامنے جب قربانی کی بات آتی ہے، جب حج کی بات آتی ہے، جب مسجد کی خدمت کی بات آتی ہے، تو ان لوگوں کو غریب یاد آ جاتے ہیں، ان لوگوں کو غریب یاد آ جاتے ہیں. اور یہ معذرت کے ساتھ میں ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھوں، یہ لوگ انہوں نے تقسیم کاری کر دی. ان لوگوں نے یہ تو غریبوں کے محلے میں بھی رہنا پسند نہیں کرتے کہ یہ غریبوں کا محلہ ہے. مجھے بتائیے، نئی نئی سوسائٹیز کا قیام اور وہاں پر صرف امیروں کا رہنا کون سے نظریے کی پیداوار ہے بتائیے. علیحدہ سے ایک باقاعدہ، ہو سکتا ہے کہ میری بات کسی کو لگے، لیکن ذرا اس کی گہرائی میں جائیں، اس کی گہرائی میں جا کے سوچے تو صحیح کہ یہ لوگ اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو اس گلی میں رہنا پسند نہیں کرتے جس گلی میں غریب رہتے ہوں. تمہارا محلے دار غریب ہوگا اور تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے کچھ عطا فرمایا ہے، تو تمہیں اس کی غربت دیکھ کے تمہیں موقع ملے گا نا اس کی خدمت کرنے کا. نہیں، آپ نے تو خود تقسیم کاری کر دی. نہیں، ہم تو اعلیٰ سوسائٹی میں رہیں گے، ہم تو اس محلے میں رہیں گے جہاں رہتے ہی امیر ہیں، ہم نے غریبوں کے محلے میں بھی نہیں رہنا.
پہلے تو لوگ بڑا احساس کرتے تھے نا ایک دوسرے کا، اب تو بالکل ہی ختم ہو گیا. اب تو ساتھ والے کو بھی کسی کے ہاں پہلے فوتگی ہو جاتی تھی، پورا محلہ جو ہے وہ اس کے غم میں شریک ہوتا تھا. اور آج کیا ہے؟ آج سگے بہن بھائی جو ہیں ان کو اپنے کاروبار کی پڑی ہوتی ہے. ہاں، بلکہ جن کے گھر میں فوتگی ہوئی ہوتی ہے تھوڑے دنوں کے بعد ان کا اپنا ایک معمول شروع ہو جاتا ہے. بہرحال بات اور طرف نکل گئی، لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ اسلام کے جو بیان کیے گئے اصول ہیں، جو احکامات ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حق ترجمان سے ہمیں احکام ملے، ان کی مخالفت میں مطلب پتہ کیا چلا؟ ان باتوں کو ذکر کر کے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ درد کہیں اور ہے ان لوگوں کے. مسئلہ ان کو اسلام سے ہے، مسئلہ ان کو اسلامی تعلیمات سے ہے. اگر غریبوں کا خیال ہوتا تو اپنی زندگی میں بھی ان کے غریب نظر آتے. آپ کو نظر آتے یہ غریبوں کے خیر خواہ نہیں؟ یقین مانیں یہ لوگ خیر خواہ نہیں ہوتے غریبوں کے. جتنا تحفظ غریبوں کو میرے مصطفیٰ کے فرمان نے دیا ہے، میرے مصطفیٰ کے عطا کیے ہوئے اسلام نے دیا ہے، خدا کی قسم کوئی بھی اتنا تحفظ جو ہے وہ کسی غریب کو دے نہیں سکتا. کتنی آپ مجھے بتائیں تو صحیح، پچھلی قوموں کے حالات پڑھ کے دیکھیں. جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا قصہ پڑھ کے دیکھیں، ان پر احکام سخت تھے. یہاں تک کہ وہ صدقہ دیتے تھے نا تو جس کا قبول ہونا ہوتا تھا اس صدقے کو آگ کھا جاتی تھی، قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی. یہاں تیرے میرے غریبوں کو اپنے ہی بھائی کو دے دیا اور رب تبارک و تعالیٰ نے درجے بھی عطا کر دیا، ثواب بھی عطا کر دیا. ہاں، یہ اسے پڑھ کر اور کیا کرم نوازی ہوگی یار. ہم نے دیا، ہمارے اپنوں پہ لگ گیا. یہ اسلام نے تحفظ دیا نا. اسلام نے کتنے فضائل ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اندر لوگوں کو دینے کے. اور پھر جب یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آ گیا، اور جب دیکھو قربانی کرنا نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتایا نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ تم یہ کرو. پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس پر فضیلتیں بیان فرما رہے ہیں. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا کر دی جاتی ہے. ہر بال کے بدلے میں نیکی. جانور کے دیکھ گنے بال اپنے گن سکتے ہو؟ اپنی باڈی کے جو آپ کے بال ہے وہ نہیں آپ شمار کر سکتے. یہ تو جناب جانور کے بال. پھر قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں رب تبارک و تعالی نیکی عطا فرما رہا ہے. کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ترغیبیں ہیں. اور معجم کبیر کے اندر محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بیان کیا گیا. میرے محبوب فرماتے جس بندے نے خوش دلی کے ساتھ، تنگ دل ہو کے نہیں، خوش دل ہو کے، خوش دلی کے ساتھ طالب ثواب ہو کر کہ رب تبارک و تعالی مجھے ثواب عطا فرمائے، طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے اس کے لیے حجاب بن جائے گی. وہ قربانی جہنم کی آگ سے اس کے لیے حجاب بن جائے گی. آج گرمی کے دن ہے، ہم سے بغیر پنکھے کے تو دور کی بات ہے، پنکھے کے نیچے بیٹھنا بھی آج کل مشکل ہے جتنی گرمی ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. جہنم کی گرمی کو تو ہم جو ہے وہ برداشت کر ہی نہیں سکتے نا. سوچو تو صحیح کہ کیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے دیے ہی میں سے اس کی راہ کے اندر جانور قربان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صلے میں تمہیں جہنم سے روک کر دے گا اس قربانی کو. اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے فرمایا، اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو. اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اب تصور تو کیجئے یار، اب تصور تو کیجئے کہ ایک بندہ جو قربانی کر رہا ہے اس وقت وہ قربانی کے وقت وہاں موجود ہے. یہ تصور کتنا ذوق افزا ہے کہ ابھی خون کا قطرہ گرے گا، رب تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. خون کا قطرہ گرتے ہی
اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے کہ بندہ سوچ کے ہی مزہ نہ آ جائے یار، سوچتے ہی کہ یار خون کا قطرہ گرے گا میرے محبوب کے فرمان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر یہ تو تھی بات قربانی کرنے والے کی نا، کہ جو قربانی کرے اس کی فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کر دی گئیں۔ ہاں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی نہ کرنے والے سے ناراضی کا بھی اظہار فرمایا، اور میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، جس بندے میں قربانی کرنے کی وسعت ہو، گنجائش بھی ہے قربانی کرنے کی، مطلب یہ کہ وہ صاحب نصاب ہے، جو قربانی کا نصاب بنتا ہے اس کے اندر وہ پایا جاتا ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں جس بندے میں وسعت ہو اور وسعت کے باوجود پھر بھی وہ قربانی نہ کریں۔ بعض بندے، بہت سارے بندے ایسے جن پر قربانی واجب ہے، انہوں نے اپنا ہی حساب کتاب رکھا ہوا ہے نہ کرنے کے بہانے مطلب ذہن بنایا ہم نے نہیں کرنا۔ ایک ایک گھر میں کئی بندوں کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پورے گھر نے ایک ایک بکرا قربان کر دیا تو جناب ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بھی آپ کو کس نے کہا ہے آپ بکرا ہی کریں؟ اگر آپ کے پاس بکرے کی ہمت نہیں ہے تو آپ گائے میں حصہ ڈال لیں، اس میں تو کر ہی سکتا ہے نا بندہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حضور نے یہ اعلان فرما دیا، فرمایا جس بندے میں قربانی کی وسعت ہے اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اب دیکھیں کہ لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں ان بندوں کے لیے جو قدرت کے باوجود، وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے ہیں۔ اول تو یہ خسارہ کیا کم ہے کہ جو قربانی کرنے کا ثواب ہے اس ثواب سے محروم ہو گئے، یہ بھی تو خسارہ ہے نا۔ یہ تھوڑا خسارہ تھا کہ ایک بندے کو اتنا ثواب ملنا تھا قربانی کرنے کی وجہ سے، اس ثواب سے وہ محروم رہ گیا۔ اس کے بعد پھر محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق یہ جو وعید اس پر آ رہی ہے، اچھا وہ بندہ گناہ گار ہے، جہنم کا حقدار ہے جو بندہ وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ یاد رکھیے کہ فتاوی امجدیہ میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر کسی بندے پر قربانی واجب ہے، اگر کسی بندے پر، توجہ سے سنیے گا، اگر کسی بندے پر قربانی واجب ہے اس وقت اس کے پاس روپے نہیں ہیں، مطلب ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اس پر قربانی واجب ہو لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، صاحب نصاب بنتا ہے جو، یعنی قربانی کا جو نصاب بنتا ہے وہ نصاب اس کے اندر ہے، اس کے پاس ہے لیکن پیسے نہیں ہیں، تو حکم شرع کیا ہے؟ حکم شرع یہ ہے کہ وہ قرض لے کر، یہاں تو ایک خود ہی مسئلہ بنایا ہوا نا، حالانکہ وہ مسئلہ بالکل اس کی تفصیل ہے ایک، کہ کسی پر قرضہ ہو تو وہ لوگ پوچھتے ہیں، مثال کے طور پر ایک بندہ لاکھوں کروڑوں کا اس کا کام چلتا ہے، اس نے کسی کے جناب 50-60 ہزار بھی دینے ہیں، تو لوگ پوچھیں گے جیسے ہوتے قرضہ آیا تو حضرت صاحب ہوتے بھی قربانی جائز ہے کیا؟ میں نے تو سنا جس پہ قرضہ نہ ہو، جس پہ قرضہ ہو تو اس پہ وہ تو قربانی دے نہیں سکتا۔ یہ ایک مطلب خود ہی مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ جس پر قرضہ ہو وہ قربانی دے نہیں سکتا۔ بھائی قرض ہو، وہ جو قرض کی رقم اس نے ادا کرنی ہے، توجہ سے سنیے گا، توجہ سے، کہ جو قرض کی رقم اس نے دینی ہے کسی کو، مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس 50 لاکھ روپے موجود ہیں اور اس بندے نے اگر 25 لاکھ بھی کسی کے دینے ہیں، 25 لاکھ روپیہ قرضہ ہے اس پر، 25 لاکھ بھی اگر اس نے کسی کے دینے ہیں تو پیچھے 25 لاکھ جو بچیں گے تب بھی نصاب بن جاتا ہے۔ 25 لاکھ کو تو بہت بڑا نصاب زیادہ بن جائے گا نا، تقریباً 75,000 روپیہ چاندی کی قیمت، 52.5 تولے چاندی کی قیمت، جس کے پاس اپنی حاجت سے زیادہ یا اتنی قیمت ہو یا اپنی ضرورت سے زائد سامان ہو،
مثال کے طور پر رہنے کا گھر ضرورت ہے, سواری آپ کے پاس ہے وہ ضرورت ہے, ٹھیک ہے, کپڑے ہیں سردیوں گرمیوں کے وہ ضرورت ہے. اس کے علاوہ بیسیوں چیزیں جو کہ ڈیکوریشن کے نام پر, یا ایسے بستر برتن کہ جو استعمال ہی نہیں ہوتے, یا کسی بندے کے پاس جو ہے وہ ایک اس نے مکان کرائے پر دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس پر زکوٰۃ اگرچہ نہیں ہوتی فرض, لیکن قربانی اس پر واجب ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ اب ایک بندے پر, جیسے میں نے مثال شروع کے اندر دی ہے آپ کو کہ ایک بندے کے پاس 50 لاکھ ہے, 25 لاکھ بھی قرضہ ہے, تو پیچھے اس کے پاس 25 لاکھ بچتا ہے. اب اس پر قربانی واجب ہے. اب اس مسئلے پر عمل کرتے ہوئے, بھائی میں نے تو قرضہ دینا ہے, میں نے تو قرضہ ادا کرنا ہے, وہ رقم ادا کرنے کے بعد پیچھے نصاب نہ بچے آپ کے پاس, پھر قربانی واجب نہیں ہے. اگر کسی بندے کے پاس 1 تولے سونا اور ساتھ 1 روپیہ بھی اس کی حاجت سے زیادہ ہے نا, اس پر قربانی واجب ہے. تولہ سونے کی قیمت آج کل آپ کو پتہ کتنی ہے کسی کی معلومات میں؟ 1,24,000 یہ بتا رہے ہیں, کسی نے 1,13,14,000 بتایا. اب 1 تولہ کسی کے پاس ہو, بتاؤ نصاب بنتا کہ نہیں بنتا نا؟ تو اب حکم شرع کیا ہے, سن لیں, یہ یاد کر لیں یہ باتیں, اور سمجھ میں نہیں آئی تو دوبارہ مجھ سے مل کے پوچھ لیجئے گا. اس کے پاس روپے نہیں ہیں تو فرمایا قرض لے کر یا کوئی چیز بیچ کر قربانی کرے. عام طور پر اچھا ایک اور بھی بات ہوتی ہے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ نا پہلی دفعہ پتہ لگا ہو, سنا پہلی دفعہ ہو, عام طور پہ ہم نے سنا ہی کہاں ہوتا ہے, ہم باقاعدہ کہیں کسی کوئی اسکول ایسا بنا ہوا ہو جہاں پہ ہم باقاعدہ طور پر سیکھنے گئے ہوں جی قربانی کس پہ واجب ہوتی ہے. یہ والی بات کرنا نا کہ اسی تے کدی سنیا ہی نہیں ہے, ساڈی اتنی عمر لنگ گئی اسی تے گلاں سنیا ہی نہیں ہیں, تسی حضرت صاحب نویں مسئلے بیان کرتے ہو, ایسی باتیں کرتے ہیں نا لوگ. اور ہمیں تو اس بات کا تجربہ ہے کہ بعد میں مطلب میں بھی بات کروں یا کوئی بھی کرے نا, تو وہ گلیوں میں بازاروں میں چوکوں میں کھڑے ہو کر تبصرہ ہوتا ہے کہ لو جی نواں مسئلہ بیان کر دیتا, یہ تو اسی کدی سنیا ہی نہیں ہے. تو بھائی آپ نے سیکھا کب تھا؟ میں اگر مسئلے بیان کروں وہ والے کہ نماز ہم 5 ٹائم پڑھتے ہیں, ہمیں تو طہارت کے مسئلے نہیں آتے, ہمیں تو کپڑا پاک کرنے کا طریقہ نہیں پتا, بہت نیچے آؤں ہمیں تو استنجا کرنا نہیں آتا. سنت کے مطابق جو بندہ اپنی حاجت سے فارغ ہو کے پیشاب پخانہ کر کے فارغ ہو تو سنت کے مطابق استنجا کیسے کیا جاتا ہے بتائیے کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ پھر وہ بندہ کہ لو اسی تے کدی سنیا نہیں, تسی نویں گلاں بیان کر دو, ہیں تو صحیح, ہیں تو پرانی ہی, جو باتیں میں نے بیان کی ہیں آپ کے سامنے وہ تو کتابوں میں لکھی ہیں, اور 1400 سال سے یہی مسائل ایسے ہی ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کبھی ہمارے سامنے اس طرح آئے نہیں. تو اگر کسی بندے کے پاس نصاب ہے اور اس کے پاس فی الحال پیسے نہیں ہیں, وہ کیا کرے گا؟ کوئی چیز بیچ کر یا, اور نصاب کیا بنتا ہے؟ 52.5 تولے چاندی کی قیمت 81,000, ہاں 81,000 بتا رہے, 52.5 تولے چاندی کی قیمت. کسی کے پاس 81,000 روپے اپنی ضرورت سے زائد یا تو پیسوں کی صورت میں یا مال تجارت کی صورت میں, یا اس کے پاس حاجت سے زائد جو ہے وہ سامان پڑا ہے جو اس کی ضرورت میں نارملی نہیں آتا, یعنی ضرورت اصلیہ نہیں. ہاں کار ہے اس کے پاس, ضرورت اصلیہ ہے, اے سی بھی ضرورت ہے, اس کے پیسے نہیں ڈالے گا, ٹھیک ہے, فریج کے پیسے نہیں ڈالے گا, لیکن اس کے علاوہ زائد بہت ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں بندے کے پاس. دیکھ لے بندہ, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے کئی افراد پر قربانی واجب ہوتی ہے, اور کرتی کیا ہے قوم؟ پورے گھر کی بکرا. پھر پوچھتے ہیں کہ پہلا کہ دے لو کریے ایس دفعہ دادی دے نام دا, اس تو بعد دادے دے نام دا, پھر جناب ساڈے ابو دے نام دا, پھر ساڈی امی دے نام دا, پھر جناب ساڈے وڈے منڈے دے نام دا. باریاں رکھی ہوئی ہیں کہ اس کے نام کا, اور بات کرتے سارے آن لوئیاں جی. اگر تو ساروں کی طرف سے کیا ہے تو کسی کی طرف سے بھی قربانی, کسی کی طرف سے بھی قربانی, اگر سب کی طرف سے کر دیا تو کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوگی. اور جس پر واجب ہے وہ اپنی طرف سے بابا کرے. اب واجب میرے اوپر ہے اور میں کر ابو کی طرف سے رہا ہوں جس پہ واجب ہی نہیں, اپنی تو ادا کرے. پھر کہتے پہلی قربانی اللہ تے اللہ رسول دے نام دی. میں نے کہا جناب ساریاں قربانیاں اللہ تے اللہ رسول دے نام دی,
لیکن تجھ پر واجب ہے تو وہ تیری طرف سے ادا ہوگی جو اللہ رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے تو ادا کرے گا. انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں مزید قربانی کے مسائل پر بھی گفتگو ہوگی. اور ایک بات میں آپ کو بیان کر دوں کہ جو بندہ قربانی کا ارادہ رکھے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ اور مردہ کھال نہ اکھاڑے. مقصد کیا ہے؟ حاجیوں سے مشابہت ہو جاتی ہے. اور سنیے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے لکھا کہ جو بندہ قربانی نہ کر سکے وہ بھی ان 10 ایام میں ناخن بال وغیرہ نہ کاٹے, بقرہ عید کی نماز کے بعد حجامت کرائے, انشاءاللہ اس کو بھی رب تعالیٰ قربانی کا ثواب عطا. لیکن یہ مسئلہ, یہ حکم فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, یہ صرف اور صرف مستحب ہے. کیا ہے؟ مستحب ہے. مستحب کا مطلب ہوتا ہے کرنا ثواب, نہ کرنے پر گناہ کوئی نہیں. اور جو بندہ چاند نظر آنے سے ایک دن پہلے داڑھی منا کے یقیناً حرام کام کر کے یا ایک مٹھی سے کٹا کے آئے مستحب پر عمل کرنے کے لیے, کیونکہ وہ 10 دن ان کٹانی نہیں ہے, پھر جناب جیسے ہی عید کی نماز پڑھ کے آیا اور قربانی وغیرہ کر کے پھر دوبارہ داڑھی منائی, یعنی مستحب پر تو اتنی شدت سے عمل ہے جس کے نہ کرنے پر گناہ ہی کوئی نہیں. داڑھی منانے پر گناہ اور اس کی فکر ہی نہیں. تو پتہ کیا چلا ہم نے کس بات پر عمل کرنا ہے؟ مستحب پر ضرور عمل کریں, اچھی بات ہے, کرنا چاہیے, ہم ترغیب بھی دلاتے ہیں, لیکن جو واجب ہے اس کو چھوڑ کے نہیں کہ واجب دی پرواہی کوئی نہ کرو تو مستحب دے پیچھے انج کے کسی بندے نے اگر کرا لیے جا مت ہو تو مگر ہی ہو جاؤ گے جناب تسی کہڑے کمی لگے ہوئے ہو, وہ تینوں پتہ نہیں تو قربانی کرنی ہے. ہاں کہتے ہیں نا لوگ پکڑ پکڑ کے کہہ رہے ہوتے ہو تینوں نہیں پتا تو قربانی کرنی, تو وال کٹا لینے, تو ناخن کاٹ لینے, لوگ ملامت کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اگر اس نے کٹوا بھی لیے ہیں تو اسے گناہ نہیں ہے, جبکہ داڑھی منڈانے والے کو گناہ, سارے بولو مان لو. باقی بتقاضۂ بشریت بندے سے ہوتی ہے غلطی, بندہ کٹا لیتا ہے بتقاضۂ بشریت, لیکن اتنی بات مان لو, سارے ہی مان لو. اور میں نے ایک دفعہ نہیں یہاں پر یہ بات کی, میں بار بار کرتا ہوں, ابھی بھی کہہ رہا ہوں, آئندہ بھی کہتا رہوں گا. شریعت کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ داڑھی کٹوانا حرام ہے, ایک مٹھی سے کم کرنا گناہ ہے. ہاں کسی سے بتقاضۂ بشریت اس نے کیا ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے, لیکن کہیں ہٹ درمی پھنسا نہ دیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نہ کہتا لے نویں گل دس دیتی ہے, مسئلہ طبیعت کے مطابق نہیں نہ ہوتا, پھر اگلا چیختا ہے تو میرے پہ کوئی چیخے بھی, میرے کو تھپڑ بھی مارے, میرے پہ غصہ ہو جائے, چوک میں کھڑا ہو کے بات کرے, میرا کچھ بھی نہیں جانا, مسئلہ بالکل ایسے ہی رہنا جیسا ہے. ہاں یہ اتنا یہاں تک میں لانا چاہتا ہوں کہ یار کم از کم ہم کہیں یار مجھ سے غلطی ہوئی ہے, یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, ہو گیا ہے. بہت سارے بندے سے ہو جاتے ہیں. گناہگار کی معافی ہے, گناہگار کی معافی, لیکن بے باک بندہ, ہٹ درم بندہ, اپنے گناہ کو ڈیفینڈ کرنے والا بندہ, ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا غلطی ہے اس کی, ایک بندہ نماز نہ پڑھنے کی فضیلتیں بیان کرتا ہے, نمازیوں کے خلاف زہر اگلتا ہے, تو پڑھیاں نمازاں تینوں کی لبا, یہ باتیں کرتے ہیں جو وہ بے باک لوگ ہیں. ایک بندہ کہتا ہے یار دعا کرو میں بھی بن جاؤں نمازی, اللہ اس کو انشاءاللہ توفیق دے گا. داڑھی کٹوانے والا کہتا ہے یار دعا کرو میں بھی رکھ لوں, اچھی کام ہے, محبوب کی سنت ہے, تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے. اللہ تعالی ہمیں